نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میں ایک حدیث کا متن یہاں پیش کروں گا جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ حدیث نمبر ہے، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2225 ہے، 2225 2225۔ اس کے علاوہ 2224 بھی اسی موضوع پہ ہے۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو جو میری بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں، حالانکہ میں ان کے اندر قطعاً کوئی برائی نہیں دیکھتا۔ عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کو بہتان کا علم ہوا تو وہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں چلی جاؤں؟ چنانچہ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی اور ساتھ ایک غلام کو بھیجا، اور انصار میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں یہ حق نہیں کہ اس کے بارے میں زبان کھولیں، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو کلیئر کر دیا، جو کفار اور مشرکین اور منافقین امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس کیا کرتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، قرآن مجید میں کلیئر کر دیا، ایک طرف رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہے، آپ نے فرما دیا، آپ نے غلام بھی بھیجا، اس لیے کہ جب دل چاہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ تو تیسرا کون ہے جو اللہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا رہا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، میں نے ابھی عرض کیا 2225 ہے، یعنی 2225 ہے۔ اس کے علاوہ 2224 بھی اسی متن پہ ہے، دوسری حدیث، کہ آج بھی جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں یا برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اللہ کا رسول ہے۔ اس سلسلے میں جو دوسری حدیث ہے اس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ تمام لوگ ایک طرف ہیں اور منافقین ایک طرف ہیں، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ منافق کی پہچان یہ بن گئی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو برا کہے، آپ کی ازواج کو برا کہے، وہ ایک منافق ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنے ایمان کو مفصل اور مکمل رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور عرض کر دوں کہ جیسے مفتی کامران صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اس کے علاوہ ساحل ادیب صاحب ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان ہیں سارے، غلطیاں سب سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی صحیح کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے دین کو پھیلانے کی، تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے، نہ کہ اس کے اوپر تنقیدیں شروع کر دی جائیں۔ رہ گئے انجینئر محمد علی صاحب، تو ان کے 90% جو مقالات ہوتے ہیں، جو ان کے جو بیانات ہوتے ہیں، وہ صحیح راستوں پہ ہوتے ہیں، لیکن جو مین چیز ہے وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ ہے ان کا کہنا کہ قادیانی مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے، یہ غلط ہے۔ اور قادیانیوں کے جو ان کے لیڈر تھے، ان کا جو ٹوائلٹ میں گر کے مرنے کا معاملہ ہے، اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس سے کربلا کو کے واقعے کو جو نا مقابلتاً پیش کرنے کی کوشش کرے، تو یہ سب چیزیں جہالت کے اوپر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو
ہدایت دے اور سب کو صحیح راستے میں توفیق دے۔